السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ہم نے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے۔ بہت سارے میرے پاس نوجوان تشریف لاتے ہیں جن کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے اور وہ اپنا سیمن کا ٹیسٹ کرائے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ سیمن کے ٹیسٹ کرانے سے اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں جس کو سپرم بولتے ہیں، وہ سپرمز کاؤنٹ کمزور ہونے سے یا کم ہونے سے اس کا تعلق مردانہ کمزوری سے ہے۔ یہ ان کا مسکنسیپٹ ہوتا ہے۔ ابھی ان کی بعض لوگوں کی شادی نہیں ہوتی، ان میرڈ ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی حکیم، کوئی پنساری یا کوئی ایسا کام علم کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کا اس فیلڈ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنی سیمن یا منی کا ٹیسٹ کروائیں اور اس رپورٹ میں ہم دیکھیں گے کہ آپ میں نامردی ہے یا مردانہ کمزوری ہے۔ تو اس سپرم کاؤنٹ کی بنیاد کے اوپر ان کے مردانہ کمزوری کے گریڈ کو اسیس کرتے ہیں۔ اگر سپرم کاؤنٹ ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، اگر ان میں کچھ کمی ہوتی ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ میں مردانہ کمزوری ہے، آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے، ان کو پریشان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سائیکلوجیکلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں، کام نہیں کر سکتے، بھوک اڑ جاتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ایسا نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی، جو ان میرڈ ہے، اگر اس کو کسی وجہ سے اریکشن تناؤ میں کمی آ رہی ہے، یا اس کو سیکشول ڈیزائر نہیں ہوتی، یا اس کو شہوت کم آتی ہے، تو اس کے لیے یہ ٹیسٹ کروانا بالکل غلط ہے۔ سیمن کے ٹیسٹ کی بجائے ان کے مردانہ ہارمون کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، جیسے سیرم ٹیسٹوسٹیران ہے، ایف ایس ایچ ہے۔ اگر ان کی جنرل باڈی بھی کمزور ہے، ان کو دیکھیں کہ انڈر ویٹ ہو جا رہا ہے، تو ان کا سی بی سی کا بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، جس کو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں، خون کی مقدار کا ٹیسٹ کروائیں، ہسٹری ان کی لیں، اس ہسٹری میں چیک کریں کہ کس وجہ سے ان کے اندر یہ پرابلم آ رہا ہے، کیونکہ اس کا بہت سارا مسئلہ جسمانی کی بجائے ذہنی بھی ہوتا ہے۔ ان کے معاشرتی اور ڈومیسٹک پرابلمز بھی اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ جب سٹریس ہارمون بڑھتا ہے تو سیکس ہارمون کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات شہوت نہیں آتی، اریکشن نہیں آتی، ملٹیپل اس کے اوپر باڈی کے اوپر بھی افیکٹ پڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے سیکشول ہارمون کے اوپر بھی افیکٹ پڑتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ کچھ لوگ یہ جو سیمن کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اور اس سیمن ٹیسٹ کی بیس کے اوپر کسی کو نامرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سیمن کا ٹیسٹ ہم میرڈ لوگوں میں کراتے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، شادی کے 2 سال یا سال 1.5 سال گزر ہو چکا ہوتا ہے، ان کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے، تب یہ کراتے ہیں۔ یہ اس وقت ہی بیٹر ہوتا ہے جب کچھ لوگ فریکوینٹ سیکس کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان کا فریش رپورٹ آئے جس میں ہم ان کے سپرم کاؤنٹ کو دیکھیں۔ اس میں صرف 3 سے 5 دن کا گیپ ہونا چاہیے، زیادہ لمبے عرصے تک کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ ہیں ہی ان میرڈ، وہ یہ بستری نہیں کر رہے اور ان کا آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، بعض اوقات اس میں ڈیڈ سپرم زیادہ آ جاتے ہیں، ایکٹیو سپرم کم ہوتے ہیں، تو اس بیس پہ ان کو نامرد یا ان کو مردانہ کمزوری والا بندہ شو نہ کیجئے، ان کو نہ کہیے کہ اس وجہ سے پہلے ان کا صرف سیکس کے لحاظ سے ویک ہوتے ہیں، پھر وہ مینٹلی بھی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بالکل سمجھ لیتے ہیں کہ میں اب عورت کے قابل ہی نہیں ہوں، اور میرے اندر نامردی ہے، اور میں بچے پیدا نہیں کر سکوں گا۔ اور کئی لوگ تو اس میں انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، سوسائڈل اٹیمپٹس کر جاتے ہیں، کچھ لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انتہائی ڈپریس ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار اور کام سے چلے جاتے ہیں۔ تو صرف مردانہ کمزوری کو اسیس کرنے کے لیے ان میرڈ بندوں میں یہ سیمن کا ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے، اور اگر کروا لیا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کو ڈپریس نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو کونسل کریں، اپنے پیشنٹ کو بتائیں کہ ہر 2 مہینے بعد ہر انسان کی سیمن چینج ہو جاتی ہے۔ سپرم کی جو نیچرل زندگی ہے، نیچرل لائف سپین ہے، وہ 72 ڈیز ہے۔ 72 دنوں میں یہ سپرم ختم ہو جاتا ہے، نئے سپرم بنتے ہیں، تو ہر 2 مہینے بعد یہ چینج ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پہ اپنے آپ کو اتنا ڈپریس نہ کر لیں، اتنا سائیکلوجیکلی اپسیٹ، نفسیاتی طور پہ اپسیٹ نہ ہو جائیں۔ اگلے 2 مہینے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروائیں گے، اچھی غذا کھائیں، واک کریں، پروٹین زیادہ لیں، یہ امپروو ہو جائے گی۔ تو اس بیس پہ ان کو ڈکلیئر نہ کر دیں، یہ غلط و عام بات تھی جو میں نے عام پبلک کی رہنمائی کے لیے بتانا تھا، ڈاکٹرز کو بتانا تھا۔ ایسے حکیم حضرات جو یہ اس طرح کا کسی کو کہہ دیتے ہیں، ان کی رہنمائی اور ایجوکیشن کے لیے بھی بتانا تھا کہ اس بنیاد پہ ان کو آپ ڈکلیئر نہ کر دیں کہ آپ کے اندر مردانہ کمزوری ہے یا نامردی ہے، بلکہ کچھ اور ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کائنڈلی ان کو ریفر کریں، جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، جو یورولوجسٹ ہیں، سیکسالوجسٹ ہیں، وہ مریض کی ہسٹری لیتے ہیں، ایگزامینیشن کرتے ہیں، ان کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جو اوریجنل اس کے لیے ہوتے ہیں، سیکس ہارمون کے ٹیسٹ، ٹیسٹوسٹیران ہے، ایف ایس ایچ ہے، ایل ایچ ہے، اور الٹراسونوگرافی کراتے ہیں، یا خون کے دیگر ٹیسٹ ہم کروا کے اسیس کرتے ہیں۔
پوری انفرٹیلیٹی پروفائل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو جہاں پہ جون سا نقص ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو کاز یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ایسے ہی صرف سیمن کے ٹیسٹ کی بنیاد پہ ان کو نہ ڈکلیئر کر دیں۔ تو یہ چیز آج آپ کو ہم نے بتانی تھی کہ کوئی اس طرح کی باتوں پہ ذہن کے اوپر نہ زیادہ دباؤ ڈالیں، نہ پریشان ہوں۔ ہر 2 مہینے بعد ہر انسان کی سیمن چینج ہو جاتی ہے اور اس کو دوائیوں سے، خوراک سے، واک سے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔